خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں کوئی ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے. بارہا ہم یہ التجا کر چکے ہیں, عدالتوں میں درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں شوکت خانم ہسپتال سے, اس کے علاوہ ان کے دانت کے حوالے سے اسپیشلسٹ جو ہیں, آنکھ کے حوالے سے جو اسپیشلسٹ ہیں, ان کو دیکھنے دیا جائے, ملنے دیا جائے. ہم چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں گئے, جیسا کہ غور صاحب نے آپ کو بتایا, یادداشت لے کر ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا جو ایڈمنسٹریٹو اثر ہے, جو طاقت آپ رکھتے ہیں, اس کو استعمال کیجئے. ایڈوکیٹ جنرل کو کہیے کہ یہ ملاقات فوراً ہو, والدین کو, بیٹیوں کو فوراً ملوایا جائے, بہنوں کو فوراً ملوایا جائے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو بربریت پر مبنی ہے. ایک شخص جو بیمار ہے, جس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کی صحت کے حوالے سے کوئی تشویش ہے, اس کو اسپتال کیوں لے کر آئے, ہمیں کیوں یہ نہیں بتایا جا رہا. ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور خان صاحب کی ملاقات ہو, اور بالکل میں تائید کرتا ہوں بشرا بی بی کے حوالے سے بھی یہی ہمارا تقاضا ہے کہ جس قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے. اور جو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, اور جس کی تفصیلات علامہ نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کا فرض ہے. قوم کے ہر فرد کو اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہے. قوم کے ہر فرد نے آگے بڑھ کر اس عمل کو آگے بڑھانا ہے, اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے. یہ قوم کا ووٹ ہے جو لوٹا گیا, یہ آپ کی اور میری آواز ہے جو لوٹی گئی. تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ ٹی وی پہ اپنی رائے بھی اگر دیں تو آپ کو قابل گرفت سمجھا جاتا ہے. تو ارادہ یہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے بعد صحافت کو بھی دفن کر دیا جائے, شرافت کو دفن کر دیا جائے. تو جو بات کی ہے علامہ نے یوم سیاہ کے حوالے سے, یا اس کو ہم آئندہ انشاءاللہ یوم جمہوریت کہیں گے, جب ہم جمہوریت اور آئین کو اس ملک میں بحال کرا لیں گے, ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, پرامن طریقے سے لیکن پرعزم طریقے سے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قانون اور آئین کے برخلاف ہو. آپ کا حق ہے دھرتی پر چلنا, مشل بردار چلنا, آپ کا حق ہے اپنے گھر میں بیٹھنا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرو اس دن. اور صرف یہ بتائیے گا 8 فروری کو یوم سیاہ ہڑتال منایا جائے گا, تو اس سے پہلے یہ جو اسٹریٹ موومنٹس پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے کیا گیا, ایک ایسا تاثر آیا بالخصوص خیبر پختونخوا سے کہ وہاں کے عوام نے کہا کہ ان اسٹریٹ موومنٹ سے ان کے کاروبار بند ہوئے, ان کو مشکلات کا سامنا ہوا. تو 8 فروری کے دن کس طرح سے اس چیلنج سے نمٹا جائے گا اور لوگوں کا اعتماد کس طرح سے بحال کیا جائے گا تاکہ وہ بھی نکلے آپ لوگوں کے ساتھ, اور جو ایک ہڑتال یا یوم سیاہ منایا جا رہا ہے وہ کامیاب. اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیا یہ لانگ مارچ ہوگا یا شہر نہیں؟ دیکھیں بڑا کے ٹکارے کے لیے علامہ صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا, اور ہم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ رائٹ اپ ٹو 8 فروری 7 فروری تک سمجھے. اس میں یہی علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہم سارے لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, جس کا کاروبار ہے, جس کی گاڑی ہے, جس کی چمچی ہے, جو بھی ہے, ہم ان کو کہتے ہیں اس دن آپ شٹر ڈاؤن کر دیں, اس دن اپنی گاڑی کو روک لیں. یہ آپ کا آواز ہے جمہوریت کے لیے, اور آپ کے ووٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا اس کے لیے. جہاں تک کے پی کے کا آپ نے سوال کیا, تو کے پی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, وہ خوش ہیں, وہ کبھی ایسا نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے ہمیں بند کر دیا. لوگ خود سارے نکل آئے ہیں, اور اسٹریٹ موومنٹ بہترین چلا رہا ہے. سہیل افریدی صاحب بہترین چلا رہے ہیں, لوگوں کی بڑی فضیرائی ملی, اور جس تعداد میں آپ نے دیکھا لوگ خود چل کے آئے ہیں, جس طرح سلمان صاحب نے کہا بغیر گاڑی کے, بغیر سپورٹ کے لوگ خود چل کے آتے ہیں, تو بڑا سپورٹ ہے. اب 8 فروری والے دن جس نے مولانا علامہ صاحب نے آپ کو کہا کہ کے پی کے میں اور سندھ اور بلوچستان میں ڈسٹرکٹ لیول پہ پروگرام ہوں گے, پنجاب میں انہوں نے کہا کہ یونین کونسل لیول پہ پروگرام ہوں گے, ہمارے لوگ آئیں گے, وہ وہاں جو بھی ہے احتجاج وہ جیسا بھی کر سکتے ہیں, مشل بردار جلوس شام کو نکالے, صبح کے وقت کرے وہ جلوس, تو یہ بھی وہ ساتھ کریں گے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام ہمیں سپورٹ کرے گی, وہ شٹر ڈاؤن کریں گے. صاحب آپ نے کہا ہے 8 فروری کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کا مدعا یہی ہے کہ اس دن ووٹ کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوگا. ماضی میں بھی لوگ ووٹ کے تقدس کی پامالی کی بات کرتے رہے, اور ووٹ کو عزت دو کی بھی بات کرتے رہے. تو کیا ان کے بھی گریونسز تھے, آپ ان کو بھی دعوت دیں گے؟ کہتے ہیں آپ کا گراف گر رہا ہے, آپ کا گراف گر رہا ہے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں, کس کا گراف گر رہے ہیں؟ اور آپ یہ تھوڑا سا یہ واضح کر دیں, ملاقات نہیں ہو رہی, پی ایمس کی بات کی, خان صاحب کو لایا گیا, اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا کہ ملاقات ہو اور اس بارے میں بتایا جائے خان صاحب کی صحت کے بارے میں, کل لاحہ عمل ہوگا اپوزیشن کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ کس کس کو شریک ہونا چاہیے 8 فروری کو,
تو ہر پاکستانی کو فیلنگ ہونا چاہیے جو آئین کی سپریمیسی پر یقین رکھتا ہے، رول آف لا پر یقین رکھتا ہے، عوام کے حق رہنمائی کو کا قائل ہے، معتقد ہے، ڈیموکریسی پر یقین رکھتا ہے، ملک کے اندر جو آئین نے بتلایا اس اگر سارے لوگ آ جائیں گے میرے خیال میں پاکستان بدل جائے گا، پاکستان بدل جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی آئے۔ ہم نے پہلے کیا کہا کہ اگر انشاءاللہ آگے چلیں گے تو ہم اس کو یوم جمہوریت کہہ لیں، کوئی ایسا نام دیں گے تاکہ طالع آزما کوئی جرت نہ کرے۔ اب جائیں مارکیٹ میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، لوگوں سے پوچھیں، سوال کریں، آپ جرنلسٹ ہیں، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کی پول کر لیں، نیٹ پر پول کر لیں۔ جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ پہلے میں نے کہا ہے نا کہ یہ ظلم کی سیاہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر نہیں لے کے آیا ہوا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، عمران خان صاحب کو جب سے انہوں نے جیل میں ڈالا ہے اس کی پاپولیرٹی میں، مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کمی ہوئی ہے؟ آپ بتائیں، اضافہ ہوا ہے کمی ہوئی ہے؟ بولیں نا۔ 8 فروری بتاتا ہے، 8 فروری بتاتا ہے، درست ہے نا؟ بس اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے سمجھ، اگر ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے تو نقصان کس کا ہوا ہے؟ جو کہتے ہیں پتنگ پر آپ کی تصویر نہیں آنی چاہیے، آپ کا نام نہیں آنا چاہیے، یہ رنگ نہیں آنا چاہیے، فلاں نہیں آنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ سب معلوم ہے آپ کو کہ عوام کی نگاہوں میں یہ لوگ گر چکے ہوئے ہیں نا۔ ہم نہیں چاہتے کہ گرے رہیں، اٹھے، توبہ کریں، واپس آئیں۔ چیئرمین صاحب، پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے جیل میں، تو پہلے آپ لوگ رہائی کا مطالبہ کرتے تھے اور آج آپ لوگوں نے ملاقات کے لیے مطالبہ کیا ہے، تو یہ اس طرح کا مطلب مطالبہ کب تک ملاقات کے لیے جاری رہے گا اور آئندہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ فروری میں اور فروری کی 2 فروری کو سزائیں ہو گئی تھی، جون میں اور جولائی میں وہ سارے کیسز ختم ہو گئے تھے اور خان صاحب کی اکوٹل ہو گئی۔ 26ویں ترمیم کے بعد ساری دنیا چینج ہو گئی، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ چینج ہو گئی۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کوشش آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاور کو کنسولیڈیٹ کریں۔ 80 کے قوانین آپ نے 2 سالوں میں پاس کیے، کسی ایک قانون پہ بھی آپ نے بحث نہیں کرائی اور آپ نے سارا کیا، اور آپ نے ترامیم وہی کی جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں۔ جب فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا اور ہم نے آبجیکشن اٹھایا کہ اس میں کون سے کیسز جائیں گے، تو ہمیں یہ بتایا گیا فلور آف دا ہاؤس پہ یہی بتایا گیا، حکومت یہ کہتی رہی کہ وہ کیسز جائیں گے جو صرف اور صرف آئین کی انٹرپریٹیشن کے ہو۔ لیکن کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی اپیل جو ہے وہ بھی کنسٹیٹیوشنل کورٹ جائیں گی۔ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاور کو کنسولیڈیٹ کرے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاور کنسولیڈیٹ کرتے کرتے آپ عوام کی نظروں میں گرتے گئے، حکومت گرتی گئی، آپ نے اپنے ویلیو سارے کچھ کر دیے، نہ پرانا پاکستان رہا، نہ نیا پاکستان بن سکا، نہ آپ ہائیبرڈ سسٹم چلا سکے، آپ نے سارا پاکستان ریورس میں ڈال دیا۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ اپنی بہنوں کو بھی کوٹو، اپنے بچوں کو بھی زد و کوب کرو، لوگوں کے گھروں میں بھی جاؤ، لوگوں کی گاڑیوں کو سمیش بھی کرو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب رسائی تک آگے اور ملاقات مانگ رہے ہیں، لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم ساکت کروایا گیا، اس لیے یہ سسٹم عوام کی مرضی کے مطابق ہے، نہیں چل سکتا۔ عوام آواز اٹھائے گی، عوام اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ آپ عوام کو دبا نہیں سکتے کہ آپ اس سسٹم کو قبول کریں۔ قبولیت ایک نیچرل ہے، یہ نیچرل لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ اس سسٹم میں ہے۔ آپ اگر عوام کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی تصویر پہ پابندی لگا رہے، اس کے نام پہ پابندی لگا رہے، آپ ان کو کھلے عام لے کے نہیں آ سکتے، پبلک کو بتائیں نا خان صاحب کو کیا ایشو تھا، آپ اتنا تک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو مرضی ہو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز ایک دن سنا جائے گا۔